بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن صلوات پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد علیہ السلام آپ سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ جتنے مومنین و مومنات دنیا فانی سے رحلت پا چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، خصوصاً بانی مجلس جناب چودھری قمر صاحب کے تمام مرحومین، آپ سب کے مرحومین کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ جتنے مومنین بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پروردگار چودھری صاحب کے بچوں کی جتنی بھی دعائیں ہیں سب کو مستجاب فرمائے۔ ہمارے آقا و مولا حضرت ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو مولا کی دعاؤں میں شامل فرمائے۔ بلند ترین صلوات ہے۔ کافی دیر سے ماشاءاللہ مجلس ہو رہی ہے، آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور چند منٹ کی زحمت ہے اور توجہات میری جانب ہیں۔ سورہ مومنون سے ایک آیت پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ۔ اگر حق باطل کی پیروی کر لیتا، اگر حق باطل کی بیعت کر لیتا تو زمین و آسمان بھی تباہ و برباد ہو جاتے اور زمین و آسمان میں رہنے والی مخلوق بھی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ یعنی خداوند عالم بتا رہا ہے کہ حق کبھی بھی باطل کی اتباع نہیں کر سکتا۔ اتباع، بیعت، یہ ایک ہی معنی ہے۔ زمین اپنی جگہ پہ قائم ہے، آسمان اپنی جگہ پہ قائم ہے، دونوں میں مخلوقات آباد ہیں۔ یہی دلیل ہے کہ حق نے نہ ماضی میں باطل کی اتباع کی تھی اور نہ حق اس دور میں باطل کی اتباع کر رہا ہے، اور نہ حق مستقبل میں کبھی باطل کی بیعت کر سکتا ہے۔ اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ حق ہے کیا۔ ہر قرآن پڑھنے والا جب اس آیت پہ پہنچے تو اس پہ لازم ہے کہ وہ یہ غور کرے کہ حق ہے کیا، کہ جو کسی دور میں باطل کی اتباع کرتا ہی نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ حق کو کسی کی اتباع کرنا بھی نہیں چاہیے۔ توجہ ہے میرے محترم صاحب، یہی میرے قصیدے ہیں، یہی ہماری شاعری ہے جی، اور آپ کی توجہ چاہیے۔ ہر مسلمان پر، ہر قاری قرآن پر، بلکہ ہر انسان پر یہ لازم ہے کہ وہ پہلے حق کو پہچانے کہ حق ہے کیا۔ اس لیے کہ حق کا حق یہ ہے کہ سب اس کے پیچھے چلیں اور حق کسی کے پیچھے نہ چلے، کیونکہ اگر حق کسی کے پیچھے چلے گا تو جس کے پیچھے حق ہے وہ حق سے افضل ہوگا۔ سب حق کی اتباع کریں تو حق کیسے پہچانا جائے گا؟ مولا متقیان امیر مومنان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ کا ارشاد گرامی ہے، اور یہ اس موقع پر کہ جب مولا کے سامنے، مولا کے ظاہری دور خلافت میں ایک لشکر جنگ لڑنے کے لیے آیا تو مولا کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی نے پریشان ہو کے کہا، اس لیے کہ بعض دفعہ ظاہری صورتوں کو دیکھ کے بھی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یا مولا امیر المومنین، یہ جو سامنے لڑنے کے لیے آئے ہیں
یہ بھی تو ہم جیسے مسلمان ہیں، ادھر بھی اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور ہم بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو کافروں سے تو لڑے، مسلمانوں سے کیسے لڑے؟ وہ بھی ظاہر ہے جب مسلمان ہے تو حق پہ ہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ پہلے حق کو پہچانو، پہلے حق کو پہچانو، اہل حق خود بخود پہچانے جائیں گے۔ اہل حق کون ہے؟ لوگوں کے ذریعے حق کو نہیں پہچانا جا سکتا۔ توجہ چاہ رہا ہوں تاکہ نوجوانوں تک کوئی پیغام پہنچ جائے۔ لوگوں کے ذریعے سے حق کو نہیں پہچانا جا سکتا، اس لیے کہ وہ ابلیس جو خدا کی بارگاہ سے اللہ سے جھگڑ کے نکلا تھا، اس نے خدا کی عزت کی قسم کھا کے یہی کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، پروردگار تیری عزت کی قسم تیرے ہی سیدھے راستے پر بیٹھ کر لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ تو ابلیس جب صراط مستقیم پر بیٹھ کے لوگوں کو گمراہ کرے گا تو وہ ابلیسیت کا لباس پہن کے گمراہ نہیں کرے گا، ظاہری طور پر یہی ظاہر کرے گا کہ میں بھی تو حق ہوں، بڑا مقدس بن کے آئے گا گمراہ کرنے کے لیے۔ اس لیے کہ ابلیس نے سینما گھروں میں جا کے گمراہ نہیں کرنا، ابلیس نے شراب خانوں میں جا کے گمراہ نہیں کرنا، ابلیس نے جوئے کی محفلوں میں جا کے گمراہ نہیں کرنا، اس نے اللہ کی صراط مستقیم پر بیٹھ کے گمراہ کرنا ہے۔ تو لباس بھی ویسا پہنے گا جیسے سیدھے راستے پر چلنے والوں کا لباس ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اگر شیطان اپنے اصلی لباس میں آئے تو پھر کون سا مسلمان ہے جو اس کی بات کو مانے گا؟ وہ گمراہ کرنے کے لیے لباس تبدیل کر کے آتا ہے، اور ابلیس کا معنی ہی یہی ہے کہ جو اپنا لباس تبدیل کر لے، جو باطن میں کچھ اور ہو اور ظاہر میں کچھ اور ہو۔ لہذا مولا نے فرمایا کہ شک نہ کر، پہلے حق کو پہچان، جب تو حق کو پہچان لے گا تو اہل حق خود بخود پہچانے جائیں گے۔ لہذا سب پر لازم ہے کہ پہلے حق کو پہچانے کہ حق کیا ہے، پھر حق والے خود بخود پہچانے جائیں گے۔ تو ہم نے حق کو پہچاننا ہے۔ پہلے ہی ایک جملہ کہہ دوں تو اس نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین، یا مولا اگر حق نہ پہچانا جائے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہماری آنکھیں حق کو تلاش نہ کر سکیں، اگر حق نہ پہچانا جائے پھر کیا کریں؟ تو مولا نے تو بہت توجہ طلب جملہ ہے، مولا نے فرمایا پھر یہ دیکھو باطل کس پہ حملہ کر رہا ہے، جس پر باطل حملہ کر رہا ہوگا وہی حق ہوگا۔ آج دیکھ لیجئے ساری دنیا کے حملے کس پر ہو رہے ہیں، کن کے خلاف فتوے دیے جاتے ہیں، کن کے خلاف گستاخیاں کی جاتی ہیں، کن کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں۔ آج ساری دنیا کی باطل طاقتیں جس پر حملہ کر رہی ہیں وہی حق ہے، اور جو حق ہے جس کے پیچھے جو چل رہا ہے وہی اہل حق ہے۔ تو ہم پر لازم ہے کہ پہلے حق کو پہچانے کہ حق کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اتنا تفصیلات کے ساتھ جاننے کا وقت نہیں ہے، مختصراً تعارف کون کرائے گا کہ حق کیا ہے؟ تعارف وہی کرا سکتے ہیں جنہوں نے آ کے ہمیں بتایا کہ ایمان کیا ہے، جن کے کہنے پر ہم نے ایمان قبول کیا وہی بتائیں گے کہ حق کیا ہے۔ جس طرح میرے نبی نے ایمان کا تعارف کرایا کہ جب جنگ خندق کا میدان ہے اور لڑنے کے لیے کوئی جانے کو تیار نہیں ہے، ایک ہی ہستی ہے جو بار بار کہہ رہی ہے انا لہو یا رسول اللہ، انا لہو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں اس کے خلاف لڑنے جاؤں گا، یا رسول اللہ میں اس کے خلاف لڑنے جاؤں گا۔ اور
کائنات کا نبی اس نوجوان کو بٹھا دیتا ہے کہ ٹھہرو پہلے مجھے اوروں کو آزما لینے دو. جب کوئی جانے کا نام نہیں لے رہا تو پھر فرمایا علی ھذا ابن عبد ود، وہ عبد ود کا بیٹا ہے. تو مولا نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا انا ابن ابی طالب، میں بھی تو ابو طالب کا بیٹا ہوں. اللہ. اور جب چلے ہیں مولا کائنات تو رسول اللہ نے ایک ہی جملہ ارشاد فرما کے ایمان کا تعارف کرا دیا کہ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. آج کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. تو یہی نبی حق کا بھی تعارف کرائیں گے. اور میرے نبی کا یہ مشہور قول ہے، مشہور قول ہے، تمام تواریخ کی کتب میں اور احادیث کی کتب میں یہ حدیث ملے گی کہ الحق مع علی و علی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ فرمایا دعا کی ہے اللہم ادر الحق معہو حیث دار، پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائیں. ساری دنیا حق کے پیچھے، سب پر لازم ہے کہ وہ حق کی اتباع کرے اور حق پہ لازم ہے وہ علی کے پیچھے پیچھے چلے. اور عزیزان محترم ایک نہیں متعدد مقامات پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح تعارف کرایا ہے. اور یہ تو ایک حدیث ہے، کتنی حدیثیں امیر المومنین کی شان میں کوئی حساب کر سکتا ہے؟ جی ہمارے ہاں تو یہ روایت ہے اور برادران کی کتاب میں بھی ہے کہ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اگر ساری زمین اور آسمان کاغذ بن جائیں، سارے درخت کلمے بن جائیں، دنیا کا سارا پانی روشنائی بن جائے، ملائکہ حساب کرنے والے ہوں، جن شمار کرنے والے ہوں، سارے انسان لکھنے والے ہوں، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا مگر میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے فضائل و کمالات ختم نہیں ہو. اتنی احادیث مولا کائنات کی شان میں. اور بھائیوں نے فرمایا کہ 23,000 حدیثیں، بالکل صحیح حدیثیں 23,000 امیر المومنین علی علیہ السلام کی شان میں. بھائیوں نے 23,000 کی تعداد کو معین کیا ہے. بات واضح ہو رہی ہے سب کے لیے کہ 23,000 صحیح روایات. سنن نسائی میں ہے کہ اتنی صحیح روایتیں، صحیح حدیثیں کسی کی شان میں نہیں ہیں جتنی صحیح حدیثیں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں. 23,000 حدیثیں. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بخاری شریف بہت عظیم کتاب ہے، بھائیوں کے ہاں بہت معتبر کتاب ہے، اور اس کو قرآن کریم کے بعد سب سے معتبر کتاب مانا جاتا ہے، صحیح البخاری. اس میں باب مناقب علی میں جہاں امیر المومنین کے فضائل کے احادیث جمع کی ہیں، 23,000 حدیثوں میں سے 3 حدیثیں نقل ہیں. ٹھیک ہے جی، گھبرا تو نہیں رہے ہیں؟ کتنی احتیاط کرتے تھے حضرت اسماعیل بخاری. ایک حدیث پر کئی مہینے وہ ریسرچ کرتے تھے، تحقیق کرتے تھے، سفر کرتے تھے، دور دراز کا سفر. کتنی محنت کی انہوں نے. اور باب مناقب علی میں 23,000، جبکہ خود مان رہے ہیں کہ 23,000 صحیح حدیثیں ہیں، ان میں سے 3 حدیثیں نقل کی. اور مقامات پر آیات کے ذیل میں وہ چند ایک حدیثیں ادھر بھی ہیں. بات ہے باب مناقب علی کہ حضرت علی کی شان میں کتنی حدیثیں ہیں، تو انہوں نے 3 حدیثیں نقل کی. بہت احتیاط کی نا اس میں.
23,000 کو چھانٹا ہے، اس کو پرولا ہے، اس پہ تحقیق کی ہے، ٹائم لگایا ہے، محنت کی ہے، بہت غور و فکر کیا ہے، کتنی راتوں کو جاگے ہوں گے، کہاں کہاں کا سفر کیا ہوگا۔ اس کے بعد 3 حدیثیں نقل کی ہیں۔ تو میں اگر ہوتا اس زمانے میں تو عرض کرتا کہ آپ نے اتنی محنت بھی کیوں کی، 3 بھی نہ لکھتے، 1 ہی لکھ دیتے۔ اس لیے کہ میرے مولا علی کا کمال یہ ہے کہ 1 حدیث بیان کریں، دنیا کے سارے فضائل اسی 1 حدیث میں سمٹ کے آ جاتے ہیں۔ 3 حدیثوں کی بھی ضرورت نہیں تھی، بس 1 حدیث نقل کرتے، وہی کافی تھی۔ آپ نے خامخواہ اتنی زحمت کی، سارے کمالات اور فضائل میرے مولا کی اسی 1 حدیث میں آ جاتے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ بڑے بڑے علماء کہہ گئے ہیں کہ فضیلت بنتی ہی فضیلت تب ہے جب اس کی نسبت علی سے ہو جائے۔ اگر کوئی فضیلت علی سے منسوب نہیں ہے تو وہ فضیلت بنتی ہی نہیں۔ ابن ابی الحدید معتزلی اہل سنت کا بہت بڑا عالم ہے، جس نے نہج البلاغہ کی بہترین شرح لکھی ہے، اس کے بہت سے اشعار ہیں۔ اس میں ایک شعر کہتا ہے کہ کالا ان العلا ان العلی بعلا قلت لا، قالا ان العلی علا قلت لا، کسی نے کہا کہ علی کو بڑا مقام ملا، میں نے کہا نہیں۔ توجہ فرمانے، قالا ان العلی بعلا قلت لا، کسی نے کہا کہ علی علا ہوئے، علی کو بڑا مقام ملا، میں نے کہا نہیں۔ ان العلا بعلی علا، بلکہ یہ ہے کہ بلندی ہوئی ہی بلندی تب ہے جب علی سے منسوب ہوئی ہے۔ بلندی کہتے ہی اس کو ہے، فضیلت کہتے ہی اس کو ہے جو حضرت علی علیہ السلام سے منسوب ہو جائے۔ 3 حدیثیں انہوں نے نقل کی ہیں، اور بس میں وہ 3 حدیثیں آپ کو سنا دوں اور آپ کی زحمت تمام۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور پھر آپ خود فیصلہ کریں کہ اگر ایک ہی حدیث ہوتی تو ساری فضیلتیں اس میں آ جاتی۔ پہلی حدیث ہے یا علی انت منی وانا منکا، علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ اب مجھے بتائیں کون سی فضیلت پیچھے رہ جاتی ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرمائیں کہ انت منی وانا منکا، علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، تو دنیا کے سارے فضائل و کمالات اسی میں سمٹ کے آ جاتے ہیں۔ اس لیے کہ جو کچھ کل میں ہوتا ہے وہ ساری صفات جز میں پائی جاتی ہیں، اور جتنی صفات جز میں ہوتی ہیں وہ ساری صفات کل میں جا کے مل جاتی ہیں۔ جب پیغمبر یہ کہے تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، اس کا معنی یہ ہے کہ پیغمبر علی سے، علی پیغمبر سے جتنی صفات نبی میں ہیں وہ ساری صفات علی میں ہیں، اور جو ساری صفات علی میں ہیں وہ ساری صفات نبی میں ہیں۔ اللہ تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، یہ ایک حدیث ہو گئی۔ دوسری حدیث جسے لوگوں نے بڑا معمولی سمجھا کہ ایک مقام پر سرکار دو عالم لشکر لے کر جا رہے ہیں اور حضرت امیر المومنین کو مدینے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ علی آپ مدینے میں رہیں، لشکر ہم لے کے جا رہے ہیں۔ تو بعض لوگوں نے یہ بات پھیلا دی کہ اختلاف ہو گیا ہے، بھائیوں میں اختلاف ہو گیا ہے، ورنہ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ علی کو جنگ میں نہ لے کے جائیں، چونکہ سب جانتے تھے کہ فتح تو ہو ہی نہیں سکتی جب تک علی نہ ہو، فتح تو ہوتی نہیں جب تک علی نہ جائیں۔
مجھے بتائیں کون سا میدان جنگ ہے جو علی علیہ السلام کے بغیر فتح ہو گیا؟ تو علی کو تو چھوڑ کے جا رہے ہیں، فتح کرنی ہے نا، جاتے اس لیے کہ جنگ کو فتح کرنا، اور علی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو بس کوئی اختلاف ہو گیا ہے، کسی نے آ کے کہا یا علی بس آپ کو عورتوں اور بچوں کی نگرانی کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو جا کے رسول اللہ تک یہ بات پہنچائی گئی، تو حضرت امیر المومنین نے خود کہا یا رسول اللہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو دوسری حدیث صحیح بخاری میں یہ نقل کی کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، علی آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، الا لا نبی بعدی، بس فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اب مجھے بتائیں سارے فضائل اس میں آ جاتے ہیں یا نہیں؟ جناب ہارون کا کیا مقام ہے؟ قرآن کریم پڑھنے والے جانتے ہیں، تاریخ پر نظر رکھنے والے جانتے ہیں کہ قرآن میں یہ لفظ موجود ہے یا ہارون اخلفنی۔ جب جناب موسیٰ طور پہ گئے 40 راتوں کے لیے، تو اپنی امت میں جناب ہارون کو خلیفہ بنا کر گئے، اور جناب موسیٰ طور پہ جا رہے تھے، دنیا سے نہیں جا رہے تھے۔ پتہ چلا جو نبی کا خلیفہ ہوتا ہے نا خدا کی طرف سے بنایا ہوا، وہ نبی کی وفات کے بعد نہیں ہوتا، نبی کی زندگی ہی میں خلیفہ ہوتا ہے۔ یا ہارون اخلفنی، اے ہارون تو میرا خلیفہ بن کے میری امت میں رہے، میرا جانشین بن کے رہے۔ تو عزیزان محترم، بعض لوگوں نے حضرت علی سے کہا آپ کو تو چوتھی خلافت ملی۔ بھئی حضرت علی چوتھے خلیفہ ہیں نا، ٹھیک ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ نہ گھبرائیں۔ حضرت علی کون سے خلیفہ ہیں؟ چوتھے خلیفہ۔ اچھا لوگ اس کو نا بڑا معمولی لیتے ہیں رانا صاحب، کیوں چوتھے خلیفہ ہیں جی؟ اچھا قرآن بھی تو چوتھی کتاب ہے بھئی، توریت زبور انجیل قرآن، ٹھیک ہے، قرآن چوتھی کتاب ہے، چوتھے مقام پہ آئی نا قرآن، تو مقام گھٹ گیا یا بڑھ گیا؟ قرآن کے بعد کوئی اور کتاب آ سکتی ہے؟ نہیں، آخری آنے والا آتا ہی ایسے مقام پر ہے کہ اس کے بعد پھر کوئی آ ہی نہ سکے۔ اچھا یہ تو چوتھا مقام ہے نا حضرت علی کا۔ رسول خدا کا کون سا مقام ہے؟ 1,24,000واں۔ گھبرا تو نہیں رہے جی؟ کہا یا علی آپ کو چوتھی خلافت ملی۔ امیر المومنین نے فرمایا میرا فخر یہی ہے، مجھے فخر یہی ہے کہ چوتھی خلافت ملی، لیکن جب شمار کرو تو مدینے سے شمار نہ کرنا، قرآن کی آیتوں سے شمار کرنا۔ اللہ نے پہلا خلیفہ آدم کو بنایا، دوسرا خلیفہ ہارون کو بنایا، تیسرا خلیفہ اس کو جناب داؤد کو بنایا، اور چوتھا خلیفہ مجھ علی ابن ابی طالب کو بنایا۔ تو جناب ہارون جناب موسیٰ کے خلیفہ ہیں، جانشین ہیں ان کی زندگی میں۔ تو فرما رہے یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، علی تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، بس فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، میں خاتم الانبیاء ہوں۔ اب مجھے بتائیں کون سی فضیلت تھی؟ اب ظاہر ٹائم نہیں ہے کہ میں جناب ہارون اور موسیٰ کی ساری باتیں چھیڑوں اور اس تناسب سے جناب رسول خدا اور امیر المومنین کی زندگی کو دیکھیں، تو کون سی فضیلت ہے جو اس میں نہیں آ جاتی؟ اور تیسری مشہور روایت جو بچے بچے کو یاد ہے کہ جب خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، گویا خیبر نے، اب اختلاف ہے روایات میں کہ وہ 20 دن تھے، 19 دن تھے، 39 دن تھے، جتنے بھی تھے، یہ بات طے ہے کہ خیبر نے قسم کھا لی تھی کہ جب تک علی نہیں آئے گا میں فتح نہیں ہو سکتا۔ اتنے دن مورخین نے بھی معین نہیں کیے، کہا بہت دن گزر گئے تھے، لشکر جاتا تھا بغیر فتح کیے آ جاتا تھا،
لوگ جاتے تھے، وہ کھڑکی سے منہ نکال کے کہتا تھا میں آ رہا ہوں، آگے سے پتہ نہیں کیا جواب آتا، فتح نہیں ہو رہا تھا، بہت دن گزر گئے۔ تو آخر ایک رات رسول خدا نے نماز عشاء کے بعد فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَرْجَعُ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، کل ضرور بھی ضرور میں خود علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، میدان چھوڑنے والا نہیں ہوگا، اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے، وَلَا يَرْجَعُ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، اور اس وقت تک واپس نہیں آئے گا جب تک اس کے ہاتھوں پہ اللہ فتح نہ دے دے۔ نام تو کسی کا نہیں لیا، نام تو نہیں لیا نا، بڑا آسان تھا، رسول خدا کہہ دیتے بھئی کل میں علم فلاں کو دوں گا، نہیں کہا نا، نام نہیں لیا۔ اور دیکھیں قرآن بھی نام نہیں لیتا، لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر یہ اتنے اہم ہے تو نام کیوں نہیں ہے؟ جی بڑا سوال ہوتا ہے کہ اگر آپ کے امام اتنے اہم ہیں، حضرت علی کے اتنے کمالات ہیں تو قرآن میں نام کیوں نہیں؟ نام نہیں لیا جاتا، نام لینے میں وہ مزہ بھی نہیں ہے۔ جی دیکھیں شاعری میں شاعر جو ہے وہ اپنے اشعار سے لطف اندوز ہوتا ہے مگر کبھی اپنے محبوب کا نام نہیں لیتا۔ جی سارے اس کا ادب کا لطف یہی ہوتا ہے کہ نام نہ لیا جائے بلکہ وہ صفات بیان کی جائیں جو سوائے اس کے محبوب کے کہیں پائی ہی نہ جائیں۔ قرآن کی آیات میں اور اس قسم کی روایات میں نام نہیں لیا جاتا، مگر یہ اور بات ہے کہ جتنی صفات بتائی ہیں خدا کی قسم ان صفات کا مظہر سوائے علی ابن ابی طالب کے کوئی اور نہیں ملے گا، کہ کل ضرور بھی ضرور علم اسے دوں گا جو رجل ہوگا، مرد ہوگا، کرارن کرار ہوگا۔ کرار کسے کہتے ہیں؟ ڈاکٹر اقبال، علامہ اقبال نے بھی فرمایا ہے می شناسی معنی ہے کرار چیز، تمہیں پتا ہے کرار کا کیا معنی؟ پتا انہیں بھی نہیں، بس اتنا کہا می شناسی معنی ہے کرار چیز، جانتے ہو کرار کا کیا معنی؟ پتا نہیں تھا، بس آگے یہی کہہ کے چپ ہو گئے، ان مقامی از مقامات علی، کرار ہونا تو بس علی ہی کا مقام ہے، کسی اور کے لیے یہ لفظ ہے ہی نہیں۔ ان مقامی از مقامات علی، کرار ہونا بس علی کا مقام ہے، دنیا سمجھ ہی نہیں سکتی کرار کا کیا معنی ہے۔ میرے نبی نے خود وضاحت کر دی، کرارن غیر فرار، کرار وہ ہوتا ہے جو کبھی میدان نہ چھوڑ کے جائے۔ جی میدان غدیر میں لفظ ولی علی کے ساتھ جڑ گیا، جی یہی ہے نا، علی کہو تو ولی ذہن میں آتا ہے اور جب کہو ولی تو علی ذہن میں آتا ہے۔ میدان غدیر میں لفظ ولی نام علی کے ساتھ متصل ہو گیا اور میدان خیبر میں لفظ کرار حیدر کے ساتھ جڑ گیا۔ قیامت تک حیدر کرار کہا جائے گا، علی ولی کہا جائے گا۔ کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار۔ یحب اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ یک طرفہ محبت نہیں ہے، بندہ تو کہے جا رہا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، مجھے اللہ سے محبت ہے، اور ادھر سے جواب ہی نہیں آ رہا۔ یہاں دو طرفہ محبت ہے، اگر اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے تو دونوں طرف برابر کی محبت چلی آ رہی ہے۔ وَلَا يَرْجَعُ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، جب تک خدا اس کے ہاتھ پہ فتح نہیں دے دے گا یہ واپس نہیں آئے گا۔ یہ رات کو فرمایا،
کہ کل علم دوں گا۔ اور ظاہر ہے کہ سیرت ابن ہشام پڑھ لیجئے اور بھی بہت سی کتب پڑھ لیجئے، ساری رات لوگ جاگتے ہیں کہ کل علم ہمیں مل جائے۔ یہ علم اٹھانا کتنی بڑی سعادت ہے۔ آج لوگ مخالفت کرتے ہیں، ذرا ان سے پوچھیں جنہوں نے ساری رات آنکھوں میں گزار دی۔ اور ہر انسان کی ظاہر ہے کہ ہر ایک کے لیے ایک اعزاز ہے۔ کتنے بڑے بڑے لوگوں نے کہا کہ یہ ایک ایسی فضیلت تھی کہ اگر مجھے وہ علم مل جاتا تو میں دنیا و ما فیہا میں، دنیا و آخرت میں اس پہ فخر و مباحات کرتا۔ اب ظاہر ہے جو کچھ تاریخ میں ہم تو وہی پڑھیں گے، ہم تو وہاں تھے نہیں۔ صبح ہوئی، اچھا ساری رات لوگوں کو یہ ہے کہ بھئی یہ ہم میں سے ہی کسی کو ملے گا، اس لیے کہ علی تو بیمار ہیں، علی کی تو آنکھوں میں تکلیف ہے، نہیں جی علی تو جا نہیں سکتے جہاد کے میدان میں، تو بس یہ ہمیں ہی ملے گا۔ لیکن دنیا نے دیکھا، تاریخ نے لکھا، جب صبح حضور نماز سے فارغ ہو کے اپنا علم لے کے آئے تو مجمع کو دیکھ کے فرمایا این علی ابن ابی طالب۔ کہا جی جو کچھ تاریخ بیان کر رہی میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ جی ان کی تو آنکھوں میں تکلیف ہے، کہا نہیں علی کو لے کر آؤ۔ اور حضور نے لعاب مبارک لگایا اور حضرت علی کی آنکھوں کو شفا ہوئی، آپ نے علم دیا، بھائی کو گھوڑے پر سوار کرایا، اور حضرت علی جب چلنے لگے تو رک کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کب تک لڑوں؟ یا رسول اللہ کب تک لڑوں؟ دیکھیے کتنا اعتماد تھا میرے نبی کو علی پر، اور کتنا اعتماد ہے علی کو خود اپنی ذات پر۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ یہ اس وقت تک واپس نہیں آئے گا جب تک فتح نہ ہو جائے۔ یہ نبی کا اعتماد ہے علی پر۔ اور حضرت علی پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ کب تک لڑوں؟ یہ علی کا اپنی ذات پر اعتماد ہے کہ جب تک میرا نبی چاہے گا میں لڑتا رہوں گا۔ حضور نے فرمایا جب تک یہ اسلام قبول نہ کر لیں اور میرے مولا چلیں۔ میں خیبر پڑھنا نہیں تھا، بس بات آ گئی ذہن میں کہ جب پہنچے تو اس نے دیکھا کہ آج ایک لڑنے والا آ رہا ہے اور یہ پوچھتا ہی نہیں اور یہ رکتا نہیں۔ اس نے کہا علمت خیبر انی مرحبو شاک الصلاح بطل مجربو، سارا خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، سر سے پاؤں تک اسلحے میں لیس ہوں اور بڑا بہادر ہوں، لڑنے والا ہوں۔ اور میرے مولا نے مسکرا کے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرہ اکیلکم بسیف کیل سندرہ، اور سن لے میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اکیلکم بسیف کیل سندرہ، تو جو بڑا بہادر بنا پھرتا ہے تجھے اس طرح کاٹ کے پھینک دوں گا جیسے معمولی گھاس کو اکھیڑ کے پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ حیدر کرار۔ یہ تیسری حدیث انہوں نے نقل کی ہے۔ بس یہ تین مجھے بتائیں، اگر وہ دو بھی نہ ہوتی یہی ایک ہوتی، رجلن کرارن غیر فرارن، کون سی شان و فضیلت ہے میرے مولا کی جو اسی ایک روایت میں نہیں ہے۔ ان کے بارے میں پیغمبر فرما رہے ہیں الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اور اللہم ادر الحق معہو ہے سودار، پروردگار حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی پھر جائیں۔ اب دنیا یاد رکھے حق وہاں ہے جہاں علی، اگر یہ دیکھنا ہو کہ حق کہاں ہے تو حق ادھر ہوگا جہاں علی ہوں گے۔ اگر علی علیہ السلام جنگ بدر میں جا رہے ہیں تو حق علی کے پیچھے، علی خندق میں جا رہے ہیں تو حق علی کے پیچھے، علی خیبر میں جا رہے ہیں تو علی حق علی کے پیچھے۔ میرے علی علیہ السلام اگر سورہ برات کی تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں تو حق علی کے پیچھے۔ بعد از نبی اگر 25 سال میرے مولا خاموشی سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو حق کہیں اور نہیں ملے گا، علی کے گھر میں ملے گا۔ اور اگر 25 سال کے بعد پھر علی ابن ابی طالب کبھی جمل میں، کبھی صفین میں، کبھی نہروان میں نظر آتے ہیں تو حق بھی علی کے پیچھے، کبھی جمل میں ہوگا، صفین میں ہوگا، نہروان میں ہوگا۔ حق نے اگر باطل کی پیروی کی ہوتی تو نہ زمین بچتا نہ آسمان۔ تو
پتہ چلا کہ آج زمین قائم ہے، آسمان قائم ہے، حق نے کبھی پیروی نہیں کی باطل کی۔ اور جب خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بت توڑنے کی منزل آئی اور میرے نبی نے مکہ فتح کرنے کے بعد خانہ کعبہ کے بت توڑنے تھے تو آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا علی آؤ، اب وہ کام کرنا ہے جو یا تو کر سکتا ہے یا میں کر سکتا ہوں، ہم دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا شخص نہیں کر سکتا۔ ایسا کون سا کام ہے؟ علی کعبے میں رکھے ہوئے سارے بتوں کو توڑنا ہے۔ امیر المومنین اور رسول خدا بت توڑ رہے ہیں۔ بہت سے لوگ آئے کہ یا رسول اللہ ہم بھی اس خدمت میں شامل ہو جائیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے کسی بت کا احترام کیا ہو وہ بت نہیں توڑ سکتا۔ اس سے بڑا فیصلہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے ساری دنیا کے مسلمان امیر المومنین کے نام کے ساتھ لکھتے ہیں علی کرم اللہ وجہہ الکریم، اس لیے کہ علی کا وہ چہرہ ہے جو سوائے پروردگار عالم کے کسی کے سامنے نہیں جھکا۔ توڑتے جا رہے ہیں بت، اور ایک مقام وہ آتا ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں علی یہ بت اونچے رکھے ہوئے ہیں، ان پہ میرا ہاتھ نہیں جا رہا۔ جملہ سمجھا ہے آپ نے؟ ہاتھ نہیں پہنچ رہا۔ کس کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا؟ جی کس ذات کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا؟ جو اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا لے، آنکھ سے اشارہ کرے تو آسمان سے ستارہ نیچے اتر آئے، جی چاہے تو سامنے کھڑے ہوئے بہت بڑے درخت کو چلا کے انسانوں کی طرح اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ وہ فرما رہے ہیں علی یہ بت اونچے ہیں، ہمارا ہاتھ نہیں پہنچ رہا۔ اور ظاہر ہے کوئی اونچی چیز ہو تو لوگ اہتمام کر لیتے ہیں، کوئی سیڑھی لگا لیتے ہیں، کوئی ڈنڈا ونڈا استعمال کر لیتے ہیں، اور پھر سرکار تو صاحب معجزہ ہیں، معجزہ دکھاتے تو سارے بت گر جاتے۔ حضور کی تو اپنی ولادت باسعادت کے موقع پر سارے بت ٹوٹ کے زمین بوس ہو گئے تھے، مگر حضور نے نہ معجزہ دکھایا ہے، نہ ڈنڈا بلایا ہے، نہ سیڑھی منگوائی ہے، اور ظاہر ہے کہ لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ، ہاں جی ان کی بھی مدد نہیں لی۔ فرمایا تو یہ فرمایا کہ علی آؤ میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ۔ اور ظاہر ہے کہ تاریخ ہے، ہم بزرگوں کا احترام کرتے ہیں، جو اس زمانے میں لوگ تھے ان کا بہت احترام ہے، بہت ہم ان کو سلام کرتے ہیں، ان کی مہربانی ہے۔ اور ہم تو 2021 کے لوگ ہیں، وہ وہاں موجود تھے، انہوں نے دیکھا تو ہمارے لیے نقل کر دیا، یہ باتیں ہم تک پہنچ جائیں جی۔ تو کچھ لوگ آئے، کتاب ہے جناب عبدالحق محدث دہلوی کی، فارسی زبان میں ہے، مدارج النبوہ۔ ایک ملا جامی کی کتاب ہے شواہد النبوت، یہ بھی فارسی میں ہے، ترجمے ہو چکے ہیں اردو میں۔ انہوں دونوں نے لکھا ہے کہ جب بھائی نے بھائی کو کندھے پر اٹھایا ہوا تھا تو کچھ لوگ کعبے کے اندر جھانک جھانک کے دیکھ رہے تھے، تو کسی نے فارسی کا جملہ نقل کر رہا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ چکارمی کو نہیں، یا رسول اللہ یہ کیا آپ نے کندھے پر علی کو اٹھایا ہوا ہے؟ تو سرکار دو عالم نے فرمایا علی کار حکمی کو ند من بار حکمی کا شم، علی حق کا کام کر رہا ہے، میں نے حق کا وزن اٹھایا ہوا ہے۔ یہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کہ جب بھی لفظ حق بولا جاتا ہے بالکل اس طرح، جب ولی کہیں گے تو علی کا نام آئے گا، جب مولا کہا جاتا ہے تو علی علیہ السلام کا نام ذہن میں آتا ہے، جب کرار کہا جاتا ہے تو مولا کا نام ذہن میں آتا ہے، اسی طرح جب حق کہا جاتا ہے تو فوراً ذہن میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات آتی ہے۔ یہ حق ہے، یہ حق کیوں ہے یہ بھی تو سوچنا چاہیے۔ مولا کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، کتنا ٹائم ہے جی ہمارا؟ مولا کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں علی عین اللہ، علی ید اللہ، علی کا چہرہ وجہ اللہ۔ اور کوئی ہمارے اوپر فتویٰ نہ لگائے
کہ ہم نے یہ القاب نہیں دیے. بھائی ہم کون ہوتے ہیں؟ ایک یعنی واقعہ لکھا ہے ابن ابی الحدید نے لکھا ہے دوسری خلافت کا، کہ وہ طواف کر کے آ کے بیٹھے ہیں، حج کا موقع ہے، ایک نوجوان آیا، اس کا منہ زخمی ہے، دانتوں سے خون نکل رہا. اس کو دیکھ کے انہوں نے پوچھا کہ من ضربک، تجھے کس نے مارا؟ وہ بھی طواف کی حالت میں جہاں مچھر مارنے کی اجازت نہیں. انہوں نے کہا ضربنی علی ابن ابی طالب، مجھے علی ابن ابی طالب نے مارا ہے. انہوں نے فرمایا بیٹھ جا، ابھی علی آئیں گے، میں پوچھوں گا تیرا جرم کیا تھا. مجرم سے نہیں پوچھ رہے. امیر المومنین بھی تشریف لائے اور عرض کیا کہ آپ نے اس کو مارا ہے؟ فرمایا ہاں میں نے مارا. کہ اگر مصلحت ہو تو بتا دیں کہ اس کا جرم کیا تھا کہ آپ نے اس کو طواف کعبہ میں مارا ہے، مطاف میں، حرم میں مارا ہے. توجہ چاہوں گا اور بات ختم ہو جائے. امیر المومنین نے فرمایا اس کا جرم ایسا تھا، میں نے طواف کی حالت میں دیکھا یہ نامحرم عورتوں کو دیکھ رہا تھا. عزیزو یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. خدا کی قسم امیر المومنین آج امام زمان موجود ہیں، طواف کی حالت میں بھی ہو تو سزا دے دیتے ہیں. اگر کسی کو سزا نہیں دے رہے تو شکر ادا کرے اور دل سے توبہ کرے کہ ایسا کام ہرگز آئندہ زندگی میں نہیں کروں گا. مولا نے فرمایا اس کا جرم ایسا تھا کہ طواف کعبہ کی حالت میں اسے سزا دینا ضروری تھا تاکہ آئندہ یہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے. کہ میں نے دیکھا یہ طواف کی حالت میں نامحرم عورتوں کو دیکھ رہا تھا. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں کب دیکھ رہا تھا. ابن ابی الحدید لکھ رہا ہے، کوئی شیعہ عالم نہیں لکھ رہا. جوان نے یہ کہا کہ یا علی یہ ہزاروں کے مجمع میں آپ صرف مجھے دیکھ رہے تھے کہ میں کیا کر رہا ہوں. یعنی گناہ کا اعتراف کر رہا ہے، انکار نہیں کر رہا. یہ سارے لوگوں میں آپ صرف مجھے دیکھ رہے تھے کہ میں کیا کر رہا ہوں. مولا ابھی کچھ نہ بولے، حاکم وقت بولے، اس کو خاموش ہو جا. رَعَكَ عَيْنُ اللَّهِ وَزَرَبَكَ يَدُ اللَّهِ، خاموش، تجھے اللہ کی آنکھ نے دیکھا، اللہ کے ہاتھ نے مارا. یہ عین اللہ ہے، یہ ید اللہ ہے. ان کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، ان کی آنکھ اللہ کی آنکھ ہے. جی اچھا میری آنکھ کس کی آنکھ ہے؟ یہ جو میرا ہاتھ ہے یہ کس کا ہے؟ میرا تو نہیں ہے. اگر میرا ہاتھ ہوتا تو آپ اجازت دیں گے میں ہاتھ کاٹ کے پھینک دوں؟ اپنی آنکھ نکال کے پھینک دوں؟ اجازت دیں گے آپ؟ گھبرا کیوں رہے بھائی؟ یہ سارا جسم اللہ کی ملکیت ہے بھائی، یہ ہمارا نہیں ہے. ہم تو وہ روح ہیں جو دنیا میں آئے ہیں. یہ سارا بدن اللہ کی امانت ہے. اسی لیے شرعی طور پر آپ اپنی انگلی نہیں کاٹ سکتے، اپنی آنکھ نہیں نکال سکتے، اپنا کان نہیں کاٹ سکتے، اسی لیے خودکشی نہیں کر سکتے. بلا ضرورت اپنے بدن کا کوئی بال نہیں توڑ سکتے شرعی اعتبار سے. یہ سارا بدن اللہ کی امانت ہے. اسی لیے گناہ کرنے سے روکا گیا ہے کہ یہ بدن اللہ کی امانت ہے. اللہ کی امانت سے، اللہ کی امانت میں خیانت نہ کی جائے، اللہ کی امانت کو امانت داری کے ساتھ رکھا جائے. اسی کا حساب ہونا ہے، اسی کا کتاب ہونا. شریعت اجازت نہیں دیتی چونکہ اللہ کی امانت ہے. امیر المومنین کو آپ کہیں گے عین اللہ، یہ آنکھ اس طرح کی نہیں ہوتی اللہ کی. مولا کے ہاتھ کو کہیں گے ید اللہ، مولا کے چہرے کو کہیں گے وجہ اللہ. میرے چہرے کو نہیں کہیں گے. صلوات بھیج دیں محمد علیہ وسلم. ذاکر صاحب آ گئے ہیں، بس آپ کی زحمت تمام ہے. صلوات بھیج دو ایک اور بلند آواز. انشاءاللہ اپنے ٹائم میں ختم ہو جائے گی بات. مولا کی انگلی کو کہیں گے آپ، مولا کے ہاتھ کو کہیں گے ید اللہ، مولا کی آنکھ کو کہیں گے عین اللہ، مولا کے چہرے کو کہیں گے وجہ اللہ. میرے چہرے کو کیوں نہیں کہتے؟ میرا چہرہ کون سا میرا ہے؟
گھبرا تو نہیں رہے؟ یہ بھی تو اللہ کی امانت ہے، یہ ہاتھ بھی اللہ کی امانت ہے جی، یہ آنکھ بھی اللہ کی امانت ہے، یہ جو میرے جسم پہ کان لگائے اللہ نے یہ بھی اللہ کے ہیں، میرے تھوڑی۔ مجھے کیوں نہیں کہتے آپ؟ مولا کو کہہ رہے ہیں۔ پریشان ہو گئے آپ؟ میرا کام ہی پریشان کرنا ہے۔ دیکھیے اللہ کا جسم نہیں ہوتا۔ دنیا میں واحد مذہب شیعہ ایسا ہے کہ ہم نے توحید کو توحید مانا ہے۔ دنیا ہمیں توحید کے درس نہ دے۔ ہمارا خدا جسم نہیں رکھتا، جب جسم نہیں ہے تو نظر نہیں آتا، نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں، وہ قیامت میں بھی نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ قیامت میں وہی چیز نظر آئے گی جو پہلے دنیا میں نظر آئے۔ جو دنیا میں نظر نہیں آتا وہ آخرت میں بھی نظر نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، اللہ کا جسم نہیں ہوتا۔ عین اللہ کا کیا مطلب؟ اللہ کی آنکھ، تو آپ اللہ کا جسم بنا رہے ہیں۔ وجہ اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا چہرہ، وہ اللہ کا چہرہ بنا رہے ہیں۔ اس کا معنی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ علی علیہ السلام عین اللہ ہیں، اس لیے کہ علی کی آنکھ بس وہی دیکھتی ہے جو خدا دکھانا چاہتا ہے۔ جس چیز کا دیکھنا جائز نہیں ہے مولا کی نظر وہ چیز نہیں دیکھتی۔ یعنی امیر المومنین نے آنکھ کا استعمال ویسے کیا ہے جیسے خدا نے چاہا۔ مولا کے کان اوزن اللہ ہیں، یعنی علی کے کان وہی آواز سنتے ہیں جو خدا سنانا چاہتا ہے۔ جن آوازوں کا سننا حرام قرار دیا مولا کے کان وہ آواز نہیں سنتے۔ مولا کے ہاتھ ید اللہ ہیں، اس لیے کہ علی کے ہاتھ وہی کام کرتے ہیں جو خدا کرانا چاہتا ہے۔ جن کاموں کو کرانا جائز نہیں ہے علی کے ہاتھ وہ کام نہیں کرتے۔ علی علیہ السلام کے پاؤں کو کہا جاتا ہے رجل اللہ، اللہ کے پاؤں نہیں ہوتے، مگر مراد یہ ہے کہ علی کے قدم وہاں جاتے ہیں جہاں خدا لے جانا چاہتا ہے، جہاں خدا نہیں لے جانا چاہتا علی وہاں نہیں جاتے۔ علی کا چہرہ وجہ اللہ ہے، خدا کی قسم علی ہی کا چہرہ وجہ اللہ ہے، اس لیے کہ علی کا چہرہ وہ چہرہ ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آتا ہے۔ علی متقی قاری نے کنز العمال میں لکھا ہے، توجہ چاروں بات آخر میں ختم ہو جائے۔ علی متقی قاری لکھتے ہیں کنز العمال میں کہ مکے کے کفار اور مکے کے ارد گرد علاقوں کے جو کفار تھے جب مولا کائنات وہاں سے گزرتے تھے تو حضرت علی کے چہرے کو دیکھ کر کہا کرتے تھے، کافر لوگ کہا کرتے تھے ما اجمل هذا الفتى لا الہ الا اللہ، ما اکمل هذا الفتى لا الہ الا اللہ، ما احسن الفتى لا الہ الا اللہ۔ کتنا حسین ہے یہ جوان لا الہ الا اللہ، کتنا کامل ہے یہ جوان لا الہ الا اللہ، کتنا جمیل ہے یہ جوان لا الہ الا اللہ۔ جو کام انبیاء سے پروردگار نے لیا کہ ان کی دعوت کے بدلے میں یہ لا الہ الا اللہ پڑھیں، وہی کام اللہ نے علی کے چہرے سے لیا۔ بس عزیزو، جس امام کو ہم نے مانا ہے وہ ایسے امام ہیں کہ معصوم، ان کے ہاتھ وہی کام کرتے ہیں جو خدا کرانا چاہتا ہے، بس ان کی آنکھیں وہی منظر دیکھتی ہیں جو اللہ دکھانا چاہتا ہے، ان کے کان وہی آوازیں سنتے ہیں جو خدا سنانا چاہتا ہے، ان کے چہرے کو دیکھ کر اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ تو اب علی والا وہی ہوگا نا۔ مولا کیا فرما رہے ہیں؟ پہلے حق کو پہچانو، حق والے خود بخود پہچانے جائیں گے۔ جب علی علیہ السلام ہی حق ہیں تو پھر جو علی والے ہیں وہی اہل حق ہیں۔ اور علی والا کون ہوتا ہے؟ جس میں سیرت و کردار علی ابن ابی طالب کی ایک جھلک تو کم از کم نظر آئے۔ نہج البلاغہ میں، توجہ چاہ رہا ہوں، نہج البلاغہ میں مولا کا ایک خط ہے اپنے گورنر کے نام، ابن حنیف کو خط میں لکھتے ہیں، وہ پڑھیے جا کر خطوط جو ہے مولا کے جتنے بھی خط ہیں نہج البلاغہ میں ہر تقریباً مجلس میں کہتا ہوں، انگریزوں نے یہ کتاب پڑھی ہے، عیسائی پڑھتے ہیں، یہودی پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے تو ہم ہی نہیں پڑھتے۔ جوانوں سے کہہ رہا ہوں موبائل میں آپ کے نیٹ چلتا ہے، مفت میں ڈاؤن لوڈ کریں نہج البلاغہ کے خطبوں میں،
جی چند جو ہے نا سطریں کم از کم درسن روزانہ پڑھنے کی عادت ڈالیں. اس خط میں میرے مولا فرماتے ہیں تم تقوی میں علی نہیں بن سکتے. علی جیسا کون بنے؟ امام المتقین. مولا اپنے گورنر سے فرما رہے ہیں تم تقوی میں زہد میں علی نہیں بن سکتے مگر میرے تقوی کے راستے پر کچھ قدم تو میرے ساتھ چلو. کتنا تقوی ہم نے اپنایا ہے. مولا کون ہے؟ امیر المومنین. ہم مومن ہوں گے تو علی ہمارے امیر ہیں نا. وہ تو اپنی جگہ پر ہیں. دنیا مانے یا نہ مانے علی امیر المومنین ہیں. کوئی مانے یا نہ مانے علی امام المتقین ہیں. کوئی مانے یا نہ مانے علی سید الاوصیاء ہیں، سید الاولیاء ہیں. تو جب میں کہوں علی امیر المؤمنین تو مجھے اسی وقت فائدہ ہوگا نا جب میں مومن بنوں گا. میں مومن بنوں، وہ میرے امیر ہوں، پھر مجھے فائدہ ہے. وہ ہے امام المتقین. تو میں متقی بنوں گا تو ان کی امامت کو قبول کرنے والا ہوں گا نا. امام جماعت آگے کھڑا ہوتا ہے، آپ جا کے نماز میں اس میں شامل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح امام المتقین، تقوی کی ایک صف لگی ہوئی ہے، متقین کی ایک جماعت کھڑی ہے، علی علیہ السلام اس کے امام ہیں. تو مجھے وہاں شامل ہونے کا کب حق ہے؟ پہلے میں متقی بنوں گا تو اس میں شامل ہوں گا نا. اگر تقوی ہی نہیں ہے. تقوی کیا ہے؟ حرام سے بچو، واجبات کو ادا کرو. کوئی پہاڑ اٹھانے کا نام تقوی نہیں ہے عزیزو. تقوی یعنی حرام سے بچو. ہر حرام کام سے ہم بچنے کی کوشش کریں. مولا فرما رہے ہیں تقوی کے راستے پر چلنے کی کوشش تو کرو. بدقسمتی یہ کہ ہم تو کوشش بھی نہیں کر رہے. حرام سے بچیں اور جو اللہ نے واجب کام کیے ان واجبات کو ادا کریں. میرے مولا وہ ہیں جو دن رات 51 رکعت کے علاوہ ہزار رکعت پڑھتے. ہر امام پڑھتے. میں ان کا نام لے میں کتنی رکعتیں پڑھتا ہوں. مجھے تو صحیح وضو کرنے نہیں ہے. بعض لوگوں کو دیکھا ہے جرابوں کے اوپر مسح کر رہے ہیں. ماشاءاللہ مان رہے ہیں فقہ جعفریہ کو. وضو کرنی نہیں آتی بھائی. بوڑھے ہو جاتے ہیں، واجب غسل کرنا نہیں آتا. کتنے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، پوچھ لے تو ہاں جی وہ ٹوٹی کھول کے نہا لیتے. ایسے ہی غسل ہو جاتا ہے. امام صادق کا مذہب ہے بھائی، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے. اہل بیت کا مذہب ہے. یہاں رجز نہیں آ سکتا. زندگی نجاست پہ گزری تو اہل بیت کے قریب کیسے ہوں گے؟ اہل بیت کے قریب آنے کا مطلب یہ ہے. امام معصوم فرماتے ہیں، امام معصوم کی روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ تم ویسے بن جاؤ جیسے ہم چاہتے ہیں، ہم تمہیں خود کھینچ کے اپنی بارگاہ میں لے آئیں گے. کربلا ہور بناتی ہے. ہور یہ مجلس ہے سلسلہ کربلا. چھٹے لال ولایت نے فرمایا ہے کلو ارض کربلا و کلو یوم عاشورا. ہر دن عاشور ہے، ہر زمین کربلا ہے. کیا مطلب ہے؟ کوئی خون ریزی ہو رہی ہے؟ نہیں. حر بنانا مقصد ہے. کسی کو قتل کرنا مقصد نہیں ہے. حر بنانا مقصد ہے. جہنمی کو جنتی بنانا مقصد ہے. کھینچ کے بارگاہ امامت میں لانا مقصد ہے. یہ مقصد پورا ہو رہا ہے تو یہی مجلس عاشورا ہے، یہی زمین کربلا ہے. حر بنانا مقصد ہے. اس وقت تک حر نہیں بن سکتے جب تک گناہوں سے توبہ کر کے بارگاہ امامت میں سر جھکا کے نہ آ جائے. وہ حر کیسے آئے تھے؟ کربلا میں ہر شے کا نمونہ موجود ہے. سر جھکایا ہوا ہے، ہاتھوں کو رومال سے بندھوایا. میں سمجھ رہا ہوں شاید یہی مصائب ہو جائے. نہیں، سر جھکایا ہوا ہے، ہاتھوں کو رومال سے بیٹے سے بندھوایا. رات جو گزری بیٹا آتا ہے، آوازیں سن رہے ہو؟ کہاں کچھ بچے ہیں جو اللہ تش کہہ کے رہے. کیا اسی حسین کے بچے؟ اس حسین نے اس صحرا میں ہمیں پانی پلا کے مرنے سے بچایا تھا. آج یہ ہماری وجہ سے صحرائے کربلا میں تیسرا دن ہے، چوتھی رات شروع ہو گئی ہے پیاسے. بھائی آتا ہے، جناب حر بھائی سے بھی کہتے ہیں آوازیں سن رہے ہو؟ کہاں کچھ بچے ہیں اللہ تش ہائے پیاس کی آواز. اسی آقا حسین کے بچے ہیں.
صبح ہوئی ابن سعد سے جا کے بات کی، اب کیا ہوگا؟ کہا حسین بیعت نہیں کرتے، ہم جنگ لڑیں گے، سر کاٹ کے یزید کے بارگاہ میں بھیجا جائے گا۔ جناب حر فرماتے ہیں وہ تو نبی کا نواسہ ہے، وہ تو فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے۔ وہ ملعون کہتا ہے تو ہوا کرے، یا یزید کی بیعت کرے یا سر کٹانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ جناب حر کہتے ہیں یہ آخری فیصلہ ہے۔ کہاں یہ آخری فیصلہ ہے؟ جناب حر نے شیروں کی طرح کہا پھر میرا آخری فیصلہ بھی سن، میں جہنم کو چھوڑ کے جنت کی طرف جا رہا ہوں۔ کربلا کا یہ مقصد ہے عزیزوں، جہنم سے نکالنا ہے کربلا نے اور کربلا والوں نے۔ میں جہنم چھوڑ کے جنت کی طرف جا رہا ہوں۔ ابن سعد کہتا ہے تجھے بھول ہے، یزید کو چھوڑ کے جائے گا، یہ معاف نہیں کرے گا۔ حسین کو تو گھیر کے لایا ہے، حسین معاف نہیں کریں گے۔ حر نے کہا تو نے حسین کو پہچانا کہاں ہے؟ وہ تو کریم ابن کریم ہے، اگر تم سب بھی چلو حسین تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ اجرکم علی اللہ۔ بیٹے اور بھائی کو ساتھ لے کے جناب حر آئے مولا کی طرف، اور بیٹے سے کہا یہ رومال لے میرے ہاتھوں کو باندھ دے۔ سر جھکایا ہے، ہاتھوں کو بندھوایا ہے، چلا آ رہا ہے۔ میر انیس کا ایک مرثیہ ہے، یہاں سے چلا غلام ادھر سے بڑھے امام۔ سید الشہداء خود تشریف لا رہے ہیں حر کے استقبال کے لیے۔ خدا کی قسم جو انسان حر بن جاتا ہے امام وقت خود اس کے استقبال کے لیے آتے ہیں۔ کوئی حر تو بنے۔ امام آئے، حر یہ ہاتھوں کو کیوں باندھا؟ اور حر یہی عرض کر رہے ہیں مولا کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ مولا میری معافی ہو سکتی ہے؟ امام فرما رہے ہیں حر یہ ہاتھوں کو کیوں باندھا ہے؟ تو نے آنکھیں کیوں بند کی ہیں؟ سر کیوں جھکایا ہے؟ کہا مولا بڑی گستاخی ہوئی ہے، انہی ہاتھوں نے آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑی تھی۔ امام علیہ السلام نے سینے سے لگایا اور پھر اپنے دست مبارک سے اس کے ہاتھوں کو کھولے جا رہے ہیں، اور فرمایا تو معمور تھا، معمور معذور ہوتا ہے، نہ تیرے ہاتھوں کا کوئی قصور ہے نہ تیری کوئی خطا ہے۔ کہتا ہے مولا پھر سب سے پہلے مجھے موت کی اجازت دیں، میں لشکر گھیر کے لایا ہوں، آپ کو گھیر کے لایا ہوں، مجھے اجازت دیں۔ مولا نے فرمایا تو میرا مہمان بن کے آیا، مگر افسوس اس وقت میں آیا جب میرے خیام میں پلانے کو پانی کے چند قطرے بھی۔ کہا مولا میں مہمان نہیں، میں جانثار بن کے آیا، اگر آپ نے مجھے معاف کر دیا تو مجھے اجازت دے۔ مولا نے فرمایا میں نے بھی معاف کیا، میرے بابا نے بھی معاف کیا، میرے نانا نے بھی معاف کیا، اور یہ بڑھتا جا رہا ہے اصرار، مولا مجھے پہلے موت کی اجازت دے۔ آخر شہید ہونا تھا، مولا نے کہا ٹھیک ہے حر تم جاؤ۔ اور عزیزو اب حر یہ چاہتا ہے کہ اپنا مقام بڑھائے، اپنا اجر بڑھائے، اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرے۔ جوان بیٹا ہے، اس کا نام بھی علی ہے، علی ابن حر۔ بیٹے سے کہا پہلے تو لڑنے کے لیے جا۔ جناب حر کا بیٹا گیا لڑنے کے لیے، بہادر کا بہادر بیٹا تھا، لڑتا جا رہا ہے، حملہ کر رہا ہے۔ ابن سعد نے کہا یہ حر کا بیٹا ہے، کب تک اس سے اکیلے اکیلے لڑو گے؟ سارے مل کے حملہ کر دو۔ عزادارو جب ہزاروں تیر ہر طرف سے چلے، حر کا بیٹا آخر کہاں تک لڑتا؟ گھوڑے سے گرا، گرتے ہوئے اپنے بابا کو پکارا۔ جناب حر جب چلنے لگے مولا نے فرمایا حر کہاں جا رہے ہو؟ کہا بیٹے نے پکارا ہے، بیٹے کا لاشا اٹھانے جا رہے ہوں۔ فرمایا رک جاؤ، میرے نانا کا حکم ہے، کوئی باپ اپنے جوان بیٹے کی لاش نہیں اٹھا سکتا۔ اے حر کو روکنے والے آقا، یہ عزادار آپ سے پوچھتے ہیں آپ نے اکبر کا جنازہ کیسے اٹھایا؟ مہربانی ہے سارے مومن نہ آگے آجو، پیچھے مہمان نہ کافی آگے نو تشریف لا جو، مہربانی۔